السلام علیکم میرے محترم ناظرین و سامعین کرام، کوشش کی کہ لائف آ کر آپ کو آج کی کچھ بننے والی صورتحال سے آگاہ کروں۔ بدنصیبی یہ رہی کہ فیس بک کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ بندہ ہمارے شدید خلاف ہے، اور یہ ہر انسان کو ہونا چاہیے، صرف میں نہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں کہ اگر آج میں نے ساتھ نہیں دیا یا آپ نے ساتھ نہیں دیا تو کل کا پچھتاوا نہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا، نہ دنیا میں ہماری آنے والی نسلیں ہمیں اس پچھتاوے پر معاف کریں گی۔ کچھ باتیں جو کرنا ضروری ہیں پاکستان میں، کچھ نامی گرامی شخصیات کے میں نے ٹویٹس دیکھے جنہوں نے لکھا کہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہے وہ اپنے جرنیلوں کو مروا کر خود بنکر میں چھپ جاتے ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ کارنامہ آپ کی مفروریوں سے متعلق تو ہو سکتا ہے لیکن سید علی خامنہئی سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جملہ بہت وائرل بھی ہوا، خود کچھ ان کے لوگوں نے بھی اس کو بڑا چلایا کہ بادشاہ فرار کرتے ہیں، لیڈر کبھی فرار نہیں کرتے، لیڈر ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور لوگ ہی لیڈر بناتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہی لیڈر ہوتا ہے، اس کا جینا مرنا تمام چیزیں اسی معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ اچھا، اور صبح آج سید علی خامنہئی صاحب صبح تشریف لائے حسینیہ امام خمینی، جو کہ ان کا مرکزی حسینیہ ہے تہران میں، اور وہاں لوگوں سے خطاب بھی کیا، اور ایک جو کلیدی جملہ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یہ کلیدی جملہ تھا پوری تقریر کا، اور اس کا مفہوم سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں پاکستان میں بھی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سید علی خامنہئی ایک فقہ کے مجتہد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز میں، کروڑوں میں ان کے فالوورز ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں خطے میں آگ لگ جائے گی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے عراق پر حشد و شعبی عراق میں وجود میں آئی، وجہ کیا تھی اس کی؟ جب عراق پر داعش نے اٹیک کیا تو آیت اللہ سید علی سیستانی جو مرجع فقیہ ہے تشیع جہان ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ اس وقت عراقی لوگوں کا گھر میں بیٹھنا حرام ہے۔ تو عراقی اپنے گھر سے جس کے ہاتھ میں چاقو تھا وہ چاقو لے کے نکلا، جس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا وہ کلہاڑا، اور جس کے ہاتھ میں پسٹل تھی وہ پسٹل لے کے نکلا، اور داعشیوں کے خلاف ایسا تاریخی معرکہ سر کیا کہ داعشیوں کی نسل ختم کر دی عراق سے، اور حشد شعبی وجود میں آئی۔ اور ابھی میں بابا ٹرمپ کا ایک جدید کارنامہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عراق کے اندر پارلیمنٹری الیکشنز ہوئے، اور ان کے ہاں جو لیجسلیٹو اسمبلی کے لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، انہوں نے اپنا وزیر اعظم نوری المالکی کو منتخب کیا۔ تو بابا ٹرمپ کے آپ کارنامے دیکھیے امریکہ بہادر کے، کہ عراقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نوری المالکی کو وزیر اعظم نہیں لا سکتے چونکہ یہ ارشد الشعبی کی حمایت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ ان کی دیدہ دلیری اور ان کی خباثت کا، یہ ام الفتن کی اس فتنوں کا اندازہ لگائیے۔ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں لا سکتے، کیوں؟ کیونکہ نوری المالکی ارشد الشعبی کی حمایت کرتا ہے۔ بھائی کیوں نہ کرے؟ جس تنظیم نے عراق کو داعشیوں کے ہاتھ میں جانے سے روکا، اور آج بھی شام کی طرف سے جو داعشی فرار ہو کر آ رہے ہیں ان کو روکنے کا واحد راستہ عراق میں ارشد الشعبی ہے، تو وہ کیوں ان کی حمایت نہ کرے؟ بہرحال نوری المالکی نے بھی بھرپور جواب دیا اور کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، اندر کے معاملات کو ہم بہتر جانتے ہیں۔ اور جو ہے وہ یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ جملہ لکھا کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن مجبوری ہے، ہمارے کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور ایک کام جو امریکہ اسرائیل کی دشمنی جو ایران سے ابھی ظاہر ہوئی جنگ کی صورت میں، اس نے ایک کام بڑا اچھا کیا کہ پاکستان میں جو داڑھی والے اور بغیر داڑھی والے اسرائیل نواز، امریکہ نواز جو لوگ تھے ان کو بالکل واضح کر دیا، اور ان میں سے یہ چند لوگ ہیں جو کبھی تکفیریوں کے لباس میں اور کبھی سیاسیوں کے لباس میں یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں ہر اس آدمی کو سپورٹ کرنا چاہیے جس سے پاکستان کا کسی بھی مفاد، کسی بھی طرح کا مفاد جس کا پاکستان سے جڑا ہوا ہو، یا پاکستان کا اس سے کسی بھی طرح کا مفاد جڑا ہوا ہو۔ میں تمام چینلز پر پروگرامز میں یہ کہتا آیا ہوں کہ ایران اگر کمزور ہوا تو پاکستان کے ہاتھ سے بلوچستان نکل جائے گا، اور اس کا ایک ہلکا سا ٹریلر آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا۔ الحمدللہ پاکستان کی ملٹری فورسز نے، پاکستان کے بہادر جوانوں نے اس فتنے کو کاؤنٹر کیا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا بلوچستان بھی ایران کے ہاتھ سے نکلے گا، اور نتیجے کے اندر پاکستان اور ایرانی دونوں طرف کے جو لوگ ہیں جن کا کام فتنہ پروری یا شدت پسندی ہے، وہ مل کر ایک بڑی بلا بن جائیں گے، اور اس خطے میں ایک ایسا وبال پیدا ہو جائے گا کہ جسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور امریکہ اپنی نظریں اس وقت گوادر اور چابہار پر ٹکائے بیٹھا ہے کہ یہ حصہ اگر اس کے ہاتھ میں آ گیا تو چائنا کو دبانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں سمجھنی ہوں گی۔ کچھ جاہل جو طبقہ ہے تکفیری، یا کچھ سیاسی لوگ کے جن کے
گھر بار وہاں سے چلتے ہیں، جن کا سرمایہ وہاں ہے، ان لوگوں کے اعلانات یا ان کے بیانات یقیناً اسی طرح کے ہوں گے، ان سے بعید بھی نہیں ہے، لیکن ان کو جواب دینا اور ان کو کاؤنٹر کرنا ہر پاکستانی کا فریضہ ہے، چونکہ آج اگر کاؤنٹر نہیں کیا تو کل آپ کے پچھتاوے کا نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، نہ دنیا میں آپ کو فائدہ ہوگا، نہ آپ کی نسل کو، نہ آخرت میں آپ کو فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے جو بات کی اس کے ذیل میں، دیکھیے یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پہ۔ دیکھیے امریکن ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں ڈگلاس میکگروور، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ایران کے حوالے سے منصوبہ ہے، جس میں ہم بہت سارے لوگوں کے تجزیے سنتے ہیں کہ رجیم چینج کرنے کا سلسلہ ہے اور یہ اور وہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج کوئی چیز ہی نہیں ہے، رجیم چینج کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اپنا ڈوگلاس میکگروور صاحب کہتے ہیں کہ رجیم چینج کا مسئلہ نہیں ہے، اصل جو کام ہے وہ ایران کو انٹرنلی کمزور کرنا ہے، کیونکہ اگر رجیم چینج ہو گئی، اس کے نتیجے میں ایک دوسری حکومت آ گئی تو یقیناً امریکہ کو ایران کے پھنسے ہوئے اثاثے چھوڑنے پڑیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایران ترقی کی طرف چلا جائے گا، یہ ممکن ہے، تو اسرائیل اس سے خوف کھاتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے امریکہ میں موجود جو ریپبلکنز کو فنڈز فراہم کرتے ہیں، جو ریپبلکن پارٹی کو، ٹرمپ کی پارٹی کو جو فنڈ فراہم کرتے ہیں پیسے والے یہودی، ان سے ساز باز کی اور ان کو کہا کہ ٹرمپ کے اوپر آپ نے پریشر ڈالنا ہے۔ اور اسی کی ایک کڑی آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں شاید اس پر کوئی تبصرہ ہوا ہے یا نہیں ہوا مجھے پتہ نہیں، اور ہوگا بھی نہیں، خوف بھی ایک بڑی بلا ہے۔ جیفرے ایپسٹن لیکس، امریکہ کے اندر یہ اس وقت بڑی بلا چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے جیفری ایپسٹن لیکس؟ یہ پوچھے گا، صرف میں آپ کو ایک اشارہ دوں گا۔ ایک جزیرے کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ 12، 13، 14 اور 15 سال کی نوجوان لڑکیوں کو جنسی استحصال کے لیے لایا جاتا تھا، اور وہاں پر بدترین ان کا جنسی استحصال ہوتا تھا۔ تو جیفری ایپسٹن لیک کے اندر ٹرمپ کا یہ ڈیٹا کئی بار، جب پچھلی دفعہ ٹرمپ نے امریکہ کے خلاف ایکشن نہ لینے کی بات کی، اسرائیل کے خلاف، وہ تب یہ کچھ اس کے ٹوٹے لیک ہوئے، اور اب اس کے ٹوٹے دوبارہ لیک کیے گئے، وینزویلا پہ حملے کی صورت میں پھر لیک کیے گئے تھے۔ یعنی اس کو بھی دکھا کر ٹرمپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یا جیل یا جنگ۔ تو اسرائیل اپنے طور پر پریشر ڈالنے میں مکمل ٹرمپ پر کامیاب ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہی جیفری ایپسٹن کہتے ہیں کہ اب مسئلہ سب سے بڑا یہ آ گیا ہے کہ امریکہ کے پاس دو ہی کنڈیشنز ہیں۔ دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ ہے، یہ رپورٹ ہے امریکہ جو جریدہ ہے، امریکن جو جریدہ ہے دی نیشنل انٹرسٹ، اس کی رپورٹ ہے، جیفری یہ میکگروور کی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر ٹرمپ جنگ کرتا ہے تو ضلالت کے ساتھ یہاں سے جنازوں کے ساتھ امریکہ واپس جانا پڑے گا، نہیں کرتا ہے تو رسوائی اس کا مقدر ہے۔ تو اتنی آسان نہیں ہے، یہ جنگ کا ماحول نہیں ہے، یہ ایک مسلم ملک جو آخری امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا رہ گیا ہے، اس کو کمزور کر کے، ضعیف کر کے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر بات چل رہی ہے۔ لیبیا، یمن، سیریا، عراق کی طرح اسے کمزور کرنے پر بات چل رہی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ تمام مسلمان میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ امور کے لیے ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کو انجام دیں، ہماری استعداد یا ہمارا حوصلہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کام کو جسے ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں لیکن ہمارا شوق ہے کہ ہم اسے انجام دیں، تو جو لوگ اسے انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی حمایت کریں۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے، آپ کا اور میرا درد ایک ہی ہے کہ فلسطین کے جو مظلوم ہیں، اس خطے کے اندر جو بربریت امریکہ اور اسرائیل نے مچائی رکھی ہے، اس کی مخالفت کرنا، فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کرنا۔ ہم اگر نہیں کر سکے ہیں اپنی سیاسی مشکلات کی وجہ سے، اپنی ملک کی دیگر مشکلات کی وجہ سے، یا کسی بھی اور وجہ سے، تو ہمیں چاہیے کہ حد اقل بعنوان عوام الناس، بعنوان مسلمان، بعنوان پاکستانی، بعنوان ایک انسان دوست فرد، ہم اس عمل میں ایران کی مکمل حمایت کریں۔ اس کے اندر دو مفادات جڑے ہوئے ہیں، پہلا مفاد امت مسلمہ فلسطین، دوسرا مفاد خود پاکستان، کیونکہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی ایران کا سالم رہنا بہت ضروری ہے۔ میری گزارش یہ ہے، مسلکی بحثوں سے باہر نکلیے، خدا کا واسطہ، یہ بعد میں کر لیجئے گا، ایک مشترک دشمن کے خلاف آپ کام کیجئے۔ اس وقت جو پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا گیا ہے، یا کچھ لوگوں کو نکال کر باقاعدہ ایران کی تحقیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر کام کیجئے۔ دیکھیے اگر شیعہ کا ایران ایز اے شیعہ کنٹری اگر اس کی تحقیر کروائی جاتی ہے جو دیگر فرقے ہیں ان کے ذریعے، تو سوال یہ ہے کہ آذربائیجان کی تحقیر کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ آذربائیجان میں بھی 90% شیعہ ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ عراق کی تحقیر کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ عراق کے اندر بھی 80% شیعہ ہیں۔ تو بس ثابت یہ ہوا کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی نہیں ہے، سنیوں کے اندر سے ایک خاص طبقے کو جان بوجھ کر خرچے دے کر ابھار کر یہ کام کروایا جاتا ہے کہ آپ شیعہ سنی کی فضا پیدا کریں۔ تو اس ماحول سے خدا را آپ باہر نکلیے
اور بھرپور ساتھ دیجیے اس وقت ایران کا، اس لیے کہ ایران ایک تو امت مسلمہ کی آواز بنا ہوا ہے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیے ایران ایک ایسی ریڈ لائن ہے کہ جس کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، کچھ اور معاملات پر گفتگو ہوگی، پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔